بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین الحمد للہ الذی زین السماء بالکواکب وزین الملائکۃ بجبرائیل وزین الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داؤد والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثلا اصحاب القریة اذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وفي مقام آخر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وفي مقام آخر إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون وفي مقام آخر وظنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى ويونس بن متى أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، آج 30 مارچ 2024 اسی طرح 19واں روزہ اور 19 رمضان بروز سنیچر 1445 ہجری بحمد اللہ تعالی رمضان کا آج 19واں روزہ ہے، اور جو سلسلہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا اور قصص کا اللہ نے جاری کیا ہے، آج اس کا حلقہ نمبر بھی 19 ہے۔ لہذا ہم گزشتہ ایام گزشتہ واقعات کو بیان کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ کل گزشتہ ایوب علیہ السلام کے حالات ہے، حضرت یوشع علیہ السلام کے حالات ہے، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے حالات ہے۔ اس کے بعد یہاں آج جو آپ کے سامنے رکھنا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات، اسی طرح سے اصحاب القریہ کے حالات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھیں، اللہ قرآن میں عرض کرتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی جی آپ ان کے سامنے اصحاب قریہ کے واقعات اور حالات کو بیان کیجئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اب قریہ سے کون سی بستی مراد ہے؟ اللہ نے اس کا نام قرآن میں نہیں لیا ہے، لیکن بعض مفسرین فرماتے وہ انطاکیہ کی بستی تھی جہاں انتیخس نامی بادشاہ تھا۔ لیکن بہرکیف اگر انطاکیہ بستی لی جاوے تو جو بستی کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں آج، اس بستی کو اللہ نے یک بارگی، چند بستیاں دنیا میں ایسی گزری ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے ذریعے سے پوری کے پوری بستی کو ہلاک کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن انطاکیہ اگر مراد لیا جائے تو انطاکیہ وہ بستی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ذریعے سے ان کی حفاظت فرمائی تھی۔ تو لہذا اللہ فرما رہے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی جی آپ ان کے سامنے بستی والوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اب بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی عالم اگر بال کی کھال کبھی نکالے نا تو یہ بہت پہنچا ہوا ہے،
पूरी तफासिर हमने पढ़ी उठा कर तो हमें कोई बस्ती का नाम नहीं निकला, लेकिन 30-40 तफासिर पढ़कर कोई तफसीर लिखने वाला कोई मुफस्सिर होता है तो वो क्या करता है, ये बस्ती फला इलाके में थी, वहाँ पानी ऐसा था, आबो हवा ऐसे थी, वहाँ की कौम का नाम ये था, बादशाह का नाम ये था। कुरान कोई तारीख़ी किताब थोड़ी है कि अल्लाह ताला सारे हालात को बयान करे। कुरान तो ये क़िसस और इबरत की किताब है जो इबरत बयान करना चाहती है, लिहाजा अल्लाह ताला भी इबरत बयान करते और आगे बढ़ते हैं। वो बस्ती कौन सी थी, कहाँ थी, कैसे आबाद थी, वो अल्लाह ताला ने तस्करा किया कि नहीं, तो हम भी उसका तस्करा नहीं करते हैं। कुरान में आप उठा लो, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रियतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और एक नबी गुजरे हैं एक बस्ती के ऊपर से, देखा सारी बस्ती की छतें ज़मीन पर गिरी हुई है, सारी बस्ती तय व बाला ज़ेर व ज़बर हो चुकी है। कौन सी बस्ती का नाम कुरान में लगी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद आपने पढ़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा, उसमें तज़किरा है वस्अलिल क़रियतल्लती कुन्ना फ़ीहा वल्ईरल्लती अक़बलना फ़ीहा। आप उस बस्ती वालों से पूछे जिसमें हम थे कि बिन्यामीन ने नऊज़ुबिल्लाह चोरी की थी, आप उन बस्ती वालों से पूछे। अब कौन सी बस्ती थी उसका नाम अल्लाह ने बराह रास्त नहीं लिया है। और कुरान आप उठाए 14वां पारा है, वज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्ना यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्लि मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़ि मा कानू यस्नऊन। अल्लाह फरमाए वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया, अब इन लोगों को बस्ती वालों का वाक़या सुनाइए। कई जगह मिलता है वो कम क़समना मिन क़रिया, कितनी बस्तियों को हमने पीस के रख दिया, कौन सी बस्ती थी। वो कम अहलकना मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमा, कितनी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया जुल्म की वजह से, उसका तज़किरा कुरान में नहीं है। लेकिन अर्ज़ आपसे करना चाह रहे हैं जो अल्लाह ताला ने मुबहम रखा उसका मसला ये है अबहिमुहुम कमा अबहमहुल्लाह, जिसको अल्लाह ने मुबहम रखा हम भी उसको मुबहम रखे। उसकी बाल की खाल ना निकाले कि इसका नाम क्या था, वो कहाँ आबाद थी, आबो हवा क्या थी, लोग कैसे, उसका तमद्दुन कैसा था, सकाफत कैसी थी, लोगों का वो अल्लाह ने बयान ही नहीं किया। तो बहर कैफ आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं, करिया बस्ती को भी कहते हैं, शहर को भी कहते हैं। अल्लाह कभी बयान फरमा देते मिस्र है तो चलो मिस्र है, मदीना का तस्किरा तो चलो मदीना है, मक्का का तस्किरा तो चलो मक्का है, फ़लस्तीन का तस्किरा तो चलो फ़लस्तीन है, जो बैतुल मुक़द्दस है तो बैतुल मुक़द्दस है। जो तस्किरा हो गया वो तो ज़ाहिर है, लेकिन जो करिया कहा गया जिसको अल्लाह ने साफ बयान ना किया हो, ये अपने जहन के मुताबिक बयान करना कि वो इंताकिया थी या फला रूमी शहर था, ये अपने जहन की बात ही नहीं बल्कि अल्लाह के कलाम में ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ घुसेड़ना है। तो बहर कैफ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ अल्लाह ताला ने इस बस्ती को मुबहम रखा जिनकी तरफ अल्लाह ने रसूल भेजे थे। वरना एक मिसाल आपको दूँ तो बड़ी प्यारी आपको लगेगी। वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया, और अल्लाह ताला फरमा रहे वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया, अल्लाह ताला उन एक बस्ती वालों का तस्किरा करते हैं। मैंने आपसे कहा करिया हर किसी बस्ती को कहते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में कहूँ वज़रबल्लाहु मसलन औरंगाबाद, अल्लाह तुम्हें औरंगाबाद की दास्तान सुनाते हैं। अभी नहीं समझ में आएगा आपको, 2 साल पहले का चले जाओ तो आपको समझ में आएगा। वज़रबल्लाहु मसलन औरंगाबाद, अल्लाह ताला फरमाते मैं तुम्हें औरंगाबाद की कहानी ना सुनाऊं। रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से रिज़्क़ की भाग दौड़ थी बस। फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू'i वल ख़ौफ़, अल्लाह ने अचानक कोरोना वायरस भेजा है, ऐसा डर खौफ हुआ अपनी मौत का भी और रिज़्क़ की कमी का भी। बात समझ में आ रही है आपको? अगर जोड़ना चाहे तो कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह वज़रबल्लाहु मसलन औरंगाबाद वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया, मैं समझाने चाह रहा हूँ क़रिया हर बस्ती को कहते हैं, किसी की भी दास्तान हो तो उसको क़रिया कहा जाता है। तो वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया कानत आमिना, बिल्कुल अमन के साथ जीने वाले। वज़रबल्लाहु मसलन औरंगाबाद, बिल्कुल आराम से ठाट बाट के हर हफ्ते में बाहर होटलों पे जाके खाना खाते थे और हो रहा है। वज़रबल्लाहु मसलन क़रिया कानत आमिना मुतमइन्नतन यातीहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, बिल्कुल इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे थे। अल्लाह ताला ने क्या किया, फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जू', अल्लाह ने सबसे पहले भूख का अज़ाब इन्हें चखाया कि गुजारा कैसे होगा, लॉकडाउन है, कैसे असबाब होंगे, कैसे गुजारा होगा।
لباس الجوع والخوف، اور ڈر کا عذاب. کیا ڈر؟ یہ بیماری لگ تو نہ جائے، ہم مر تو نہ جائے، اس کی ہے نا سانس تو نہ لگ جائے. لہذا اس طرح کے عذاب اللہ فرما رہے ہیں لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. تو عرض کرنا چاہ رہا مثال کے ذریعے سے اللہ بھی مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن بستی کا نام نہیں لیتے. بستی ہر بستی کو کہا جاتا، شہر کو بھی اطلاق ہوتا اور قریہ کو بھی اطلاق ہوتا. اب اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی جی بیان کیجئے ان کے سامنے مثال ایک بستی والوں کا واقعہ. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب ہم نے ان کی طرف 2 پیغمبروں کو بھیجا. اب بات یہ آتی ہے کہ پیغمبر تھے تو کون تھے؟ اس میں بھی بڑی اسرائیلی روایات ملتی ہے. کوئی کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے 3 حواری آئے تھے، ایک کا نام یوحنا، دوسرے کا نام پولس اور تیسرے کا نام شمعون. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجے تھے. بعض کہتے کہ نہیں، ایک کا نام صادق، دوسرے کا نام مصدوق اور تیسرے کا نام شلوم. یہ 3 نبی آئے تھے. بہرکیف اللہ نے ان کا نام نہیں لیا تو ہم بھی ان کا نام نہیں لیتے. عرض کرنا چاہ رہا ہوں جن چیزوں کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہم بھی اس کو ویسے ہی بیان کریں. یہ ہے اصل میں نبیوں کی تاریخ اور نبیوں کے قصص بیان. اپنے ذہن کے مطابق چوں چلا نہیں کرنا کہ یہ ہوگا بال کی کھال نکالنا تاکہ ایک مواد بیان کرو لوگوں کے سامنے. ارے ہاں یار یہ عالم صحیح ہے، دیکھو نا کیسی بال کی کھال نکالتا، دیکھو نا یہ کہاں کے واقعات، اور دیکھو نا آج تک ہم نے تفسیر پڑھی ہے، یہ تو بڑا پہنچا ہوا لگتا ہے. لیکن لوگوں کو نہیں پتا اس نے وہ اسلوب چھوڑ دیا جو آج تک تفسیر لکھنے والے بڑے بڑے محدثین نے اسلوب لکھا ہے کہ جب بیان نہیں کیا اللہ نے، علماء نے بیان نہ کیا، جب انہوں نے بیان نہ کیا تو ہوتا کون ہے بابا بیان کرنے والا، اس کا نام اللہ نے نہیں بتایا. تو ایسے ہی نبیوں کا تذکرہ اللہ نے تو کیا ہے لیکن کون تھے، نام کیا تھا، کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا. لیکن اسرائیلی روایت تو وہ تو پھر قصہ کہانی ہوتی ہے. بہرکیف اللہ فرما رہے وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس پیغمبر آئے ہیں، اللہ نے ان کی طرف پیغمبروں کو بھیجا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، ہم نے پہلے ان کی طرف 2 نبیوں کو بھیجا. جب 2 نبیوں کو بھیجا فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں نبیوں کی ساری بستی نے تکذیب کر دی، ہم نہیں مانتے تم کو نبی. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، اللہ نے تیسرا نبی اور بھیجا ان دونوں کی تائید کرنے کے لیے. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ان سب نے کہا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتہ، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. تو قوم کہنے لگی قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، او تم کوئی نبی بھی نہیں ہے، اگر نبی ہوتے تو ہمارے جیسے انسان تھوڑی ہوتے. ارے تم انسان ہی تو ہے، انسان نہیں ہے، تم انسان ہی تو ہے. اگر نبی ہوتے تو فرشتے بن کر آتے، فرشتوں کی شکل میں ہوتے، کوئی نورانی شکل ہوتی. تم تو ہماری طرح ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، ہماری طرح گھومتے پھرتے ہو، تم تو نبی نہیں ہے. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، جیسے وہ قومیں کہتی تھی کہ تم بشر ہو، انسان ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے. آج کے بھی کچھ بھٹکے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ نبی بشر تھے، نبی تو تھے لیکن بشر نہیں تھے. دیکھو نا سایہ نہیں پڑتا تھا، تبھی تو نبی کا سایہ نہیں گرتا تھا. وہ ہزاروں سال پہلے جو عقیدہ لوگ لے کر جیتے تھے اس عقیدے کو صرف الٹا کر دو بس. قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم نبی اگر ہوتے تو انسانی شکل میں کیوں ہوتے؟ تم نبی ہے ہی نہیں، اور نبی انسان نہیں ہوتا. وہ نبی کو انسان ماننے کو تیار نہیں تھے، اور یہ یہاں آج نبی کو انسان ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ انسان کو نبی ماننے کو تیار نہیں. نبی اگر ہے، نبی بشر نہیں ہے، وہ کہتے نوری ہے. نوری کیا کہتے؟ نوری ہے، نبی بشر نہیں ہے. اللہ کے بندے جب اللہ فرما رہے قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسول، اے نبی ان سے کہو میرے رب کی ذات پاک ہے، میں ایک نرا رسول ہی جو ہوں جو انسانی شکل میں ہے. جب اللہ خود فرما رہے نبی تم کہو. اچھا دیکھو نا قل انما، ایک عالم نے کیسے ترجمہ کیا ان کا، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. تو ترجمہ کیا؟ اے نبی جی آپ ان سے کہو میں تمہارے طرح رسول ہوں، تمہارے طرح ایک بشر ہوں. تو وہ عالم صاحب کیا بیان کرتے؟ اللہ نے کہا ہے کہو، اللہ نے کہا ہے کہو.
یعنی یہ لوگ نہیں مانتے پھر بھی بولو کہ میں بشر ہوں، یعنی میں تو انسان نہیں ہوں، یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ترجمہ کر کے۔ پھر تو مطلب یہ ہو گیا، اللہ فرمایا قل هو اللہ، اے نبی تم کہو اللہ ایک ہے، پھر کل نکال دو، اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ ایک عالم کا دماغ سٹیا گیا، اس نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ قرآن میں جتنے قل ہے وہ سارے نکال دو، کل کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب نبی تھے اللہ فرماتے تھے نبی جی آپ کہو، جب آپ نہیں ہے تو کل کو نکال دو، تو بات تو ساری ہم سمجھ جائیں گے کیا بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اس طرح پھر انسان اپنی عقلوں کو دوڑاتا ہے۔ لیکن آپ کو عرض کرنا یہ ہے کہ انسان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتے ہیں، فرشتوں کی شکل میں اگر بھیجتے ہیں تو پھر جینا اور مرنا، شادی کرنا، کھانا پینا، فرشتے نہ کھانا کھاتے ہیں نہ شادی کرتے ہیں، نہ ان کو ضرورت ہوتی ہے انسانی۔ جب وہ ضرورت نہیں ہوتی تو طریقہ امت کو کیسے پتہ چلے گا کہ شادی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہ کی، ان کی قوم کو پتہ ہی نہیں کہ شادی کا طریقہ ہوتا کیا ہے۔ ہمارے نبی نے شادی کی ہے تو طریقہ ہم سب کو پتہ ہے، کھانے کا ہے، اٹھنے کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ تو اگر نبی فرشتہ ہوتا تو طریقہ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نے انسانی شکل میں بھیجا اس لیے کہ سارے صبح سے لے کر شام تک محمد عربی کے سارے طریقے امت مسلمہ کو پتہ ہو کہ میرا نبی اٹھا کیسا، بیٹھا کیسا، گئے کہاں، سفر میں کیسے، حضر میں کیسے، مجمع میں کیسے، عام لوگوں میں کیسے، گھر کی زندگی کیسی ہے، یہ سارے طور طریقے بتانے کے لیے تو اللہ فرما رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا قالوا ان انتم الا بشر رسولا، قالوا ان انتم الا بشر مثلکم، وہ فرما رہے، وہ کہہ رہے ہیں قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، اور کہنے لگے کہ تم ہمارے طرح ایک رسول، بشر ہی تو ہو، انسان ہی تو ہو، ہم تمہیں رسول نہیں مانتے۔ لیکن رسول سارے کے سارے کہہ رہے ہیں قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم مانو نہ مانو لیکن اللہ تو جانتا ہے کہ ہم ہی نرے رسول ہیں، ہمیں اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھو وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمہ صرف دعوت کا دینا ہے، ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، ہمارا کام تو دعوت کو پہنچا دینا ہے۔ لہذا قوم نام ایسے مخالف بن گئی، قوم ماننے کو تیار نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے دعوت تبلیغ میں؟ یہی تو ہوتا ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہم جو دعوت دے رہے ہیں اس کا کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتے۔ کینیڈا کے اندر چند سال پہلے ناقابل یقین سچے واقعات اس میں ملتا ہے، کینیڈا کے اندر ایک جماعت پہنچی ہے ایک مسجد کے اندر، اتفاق سے جہاں پہنچی وہ قادیانیوں کی مسجد تھی، احمدی فرقہ جب اس کی مسجد تھی تو قوم جب یہ جماعت کے ساتھ ہی داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ بھائی تم یہاں کہاں رہے ہو، انہوں نے سمجھا شاید مسجد ہماری ہے، اندر داخل ہوئے۔ آج کل لوگ ہوتے ہیں نا باقاعدہ بورڈ لگا ہوتا ہے یہاں پر نہیں آ سکتے، ارے بھائی سمجھو تو صحیح، قوموں کو پتا ہوتا کہ آنے والا پیسہ اپنا لے کر آ رہا ہے، اپنی جان کھپا رہا ہے، اپنا وقت برباد کر رہا ہے اور اللہ کے لیے ذلت کو برداشت کر رہا ہے، اگر اس میں ذاتی کوئی مفاد ہوتا تو تم یاد کرنا کسی کو بول کے دیکھو تو جھوٹا ہے، تمہاری شام تک نسل بھی نہیں ملے گی خدا کی قسم۔ کسی لیڈر کو بول کے دیکھو تم جھوٹے ہو، تم بکواس کر رہے ہو، لیڈر کو بول کے دیکھو آپ شام تک ساری نسلیں غائب کر دے گا میری آپ کی وہ، کہ بڑے آدمی کو اتنا بڑا رسول ہو کر قوم کہتی تم جھوٹے ہو، تم ساغر ہو، تم کذاب ہو، اور تم ہے نا جھوٹے ہو، تم افترا کرنے والے ہو، اللہ کیسے برداشت کرتے ہوگے اس جملے کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ سمجھ جاتی قوم کہ یہ اپنا کوئی مفاد نہیں چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ جماعت پہنچی کینیڈا کے علاقے میں، مسجد پتہ نہیں تھی، مسجد سمجھ کے داخل ہو گئے۔ تو ان کا جو امام تھا قادیانی کو، وہ آیا بھائی یہ مسجد آپ لوگوں کی نہیں ہے، لیکن دیکھو تم مہمان ہو تو ایک کام کرو، آج کی رات تم یہاں گزار لو، پھر سویرے چل، لیکن یاد رکھنا یہاں کوئی تبلیغ شبلیغ نہیں ہونا اور یہاں کوئی بیان تقریر نہیں ہونا، آپ نے کیا کرنا یہاں رہو، اس کے بعد اپنے چلے جانا۔ برکت رات میں قیام سے جماعت ٹھہری ہوئی ہے، اور رات میں امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو بھائیو، بھلے کوئی بھی فرقے کا کیوں نہ ہو لیکن جگہ تو اپنوں کو دی ہے نا، اس نے مسجد تو دی ہے، ٹھہرنے کا جگہ تو دی ہے ایک رات کے لیے، تو کیوں نہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعا کریں۔ لہذا اٹھی ہی پوری جماعت اور رات بھر گڑ گڑا کر دعا مانگ رہی ہے، اللہ سے تڑپ رہی، اللہ اسے ہدایت نصیب فرما، اللہ تعالیٰ اس کے لیے سینے کو کھول دے، ان کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہی، وہ کھڑا سن رہا ہے ساری باتیں، کہا کہ میں نے جگہ دی، میرا انعام لے کر دعا مانگے۔ اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں قصص میں ایک واقعہ آپ کو اور جماعت کا بتایا تھا، یہ دوسرا واقعہ ہے۔ بیرکیٹ جب صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ میرے لیے دعا مانگ رہے تھے،
کہا کہ تم کس مقصد سے نکلتے ہو؟ کہا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا یہاں کوئی رشتہ دار نہیں، ہمارا کوئی کاروبار کی نیت نہیں ہے، ہم اپنے ملک سے آئے گے تاکہ تم کو اللہ کی تبلیغ کر سکے، اللہ کی دعوت دے سکے۔ اچھا اتنا دور اتنا لمبا سفر طے کر میری بھلائی کے لیے آئے ہو تو تم گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر میں کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ کہا کہ ٹھہرو ابھی آتا ہوں۔ باہر گیا اور اپنے خاندان کے کئی لوگوں کو لے کر آیا، اکیلے کی تبلیغ سے جب یہ جماعت کے طور پہ کلمہ پڑھا ہے، اس اکیلے امام نے آدھی سے زیادہ بستی کو تبلیغ کر کے اس نے اسلام میں داخل فرما دیا۔ تو یہ شے ہوتی ہے، جانے تو صحیح وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے تو صرف دعوت کو پہنچانا ہے، نبی کہہ رہے ہیں، لیکن قوم بات نہیں مانتی۔ قوم کہتی ہے قالوا ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ دیکھ تو منوس ہے ہماری بستی میں، اگر تو نہ مانا نہ ہم تجھے رجم کریں گے، پتھر مار مار کے سنسار کریں گے، یا تو دردناک تجھے عذاب دیں گے۔ نبیوں نے کہا اچھا دعوت دینا منوسیت ہے؟ جو ہم دعوت دے اس کو تم منوس سمجھتے ہو؟ تم یہ شکر نہیں مانتے کہ ہم تم کو اللہ کی دعوت دے رکھے گے؟ ساری قوم نافرمانی پہ اتر گئی۔ وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ ایک شخص آتا ہے بستی کے کنارے سے اور ان نبیوں کا ساتھ دے رہا ہے، اور اچھا ان قوم نے ان نبیوں کو قتل کر دیا تھا، لہذا عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ بستی کا ساتھی آتا ہے، ارے تم کیسے پگلا گئے ہو؟ ان انتم الا بشر مثلکم، کہتے ہو کہ ہماری طرح رسول ہو، لیکن یاد تو کرو یہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ کہنے لگا وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، نبیوں کی بات کو مانو، دنیا بھی تمہاری آخرت بھی تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ بنائے گا، اور اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، کوئی دولت نہیں مانگتا، تم سے تو اللہ کے لیے یہ چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لو تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، اور مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ کی عبادت نہ کروں، اور حالانکہ مجھے مر کر بھی اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ اتخذ من دونه آلهة ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، اگر میں اس کو چھوڑ دوں تو پھر مجھے کون بچائے گا؟ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں آگے چلنے کے لیے، لہذا وہ کہہ رہا انی آمنت بربکم فاسمعون، آگے کہتا ہے کہ دیکھو سنو میری بات کو، میں ان نبیوں پر ایمان لے آیا ہوں، ان کا کلمہ میں بھی پڑھ چکا ہوں۔ جب یہ سنانا قوم نے کہ یہ بھی کلمہ پڑھ کے نبیوں کا ساتھ دے رہا ہے، روایت میں ملتا ہے اس کا نام حبیب النجار تھا، وہ بڑا ہی تھا لکڑیوں کا کام کرنے والا، صحیح روایت تو یہی ہے کہ نام اس کا حبیب النجار تھا۔ دعوت جو نبی دے رہے تھے اس دعوت کو لے کر کھڑا ہوا ہے، قوم نے مار مار کے اسی وقت اس کو شہید کر دیا، تو حتیٰ کہ گردن پر پیر تھی اور اس کی گردن کو مروڑ رہے تھے، اس کی روح پرواز ہو رہی تھی ایک روایت کے مطابق، تو وہ کہہ رہا تھا قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اللہ نے فرمایا کہ اس نے تبلیغ کرتے ہوئے اتنی بڑی قربانی دی ہے، اب یہ مر کر گیا ہے، اس کو فوراً جنت میں داخل فرما دو، ادھر مرا نہیں ہے، جنت کے نظارے اللہ تعالی نے اس کو دکھا دیے، اب مر کر جنت میں جا رہا ہے تو اس کی زبان سے نکل رہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اوہ خدا تیرے کیا کہنے، اگر ان نادانوں کو پتا ہوتا، میری قوم کو پتا ہوتا کہ اس محنت پر اللہ نے مجھے کیسا انعام نصیب فرمایا ہے، کیسے گناہوں کو معاف کیا ہے، کیسا میرا اکرام کیا ہے، تو یہ مجھے شہید نہ کرتے، کاش مرنے کے بعد ابن عباس فرماتے ہیں کیا کہنے اس حبیب النجار کے کہ مرتے مرتے بھی خواہش لے کر جا رہا ہے کہ کاش میری قوم کو پتا ہوتا کہ اس دعوت کا صلہ اللہ کیا دیتے تو مجھے کبھی شہید نہ کرتے، کہ اللہ نے کیا اکرام میرا کیا ہے کہ جنت کے یہ سارے مناظر مجھے دکھا دیے، اور جنت جیسا میں خانہ اللہ تعالی نے حسین مہمان خانہ مجھے اللہ نے عطا فرما دیا۔ لیکن اللہ تو اللہ ہے، جب ظلم ستم آگے بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو کھینچتے گئے ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے۔
اللہ فرما وما انزلنا من بعده من جند من رسول، اللہ فرما ننزله، آگے جملہ فرما رہے گے قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم یعلمون بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلین، کہ جب ہم پھر عذاب اتارنے کا وقت آیا ہے ہم نے آسمان سے کوئی عذاب کی لہر نہ اتاری، وما انزلنا على قوم من بعده، ہم نے ان کے بعد قوم پر پھر اپنے طرف آسمان سے عذاب نہیں اتارا، بلکہ ہم نے بھیجا جبریل کو جاؤ، اور جبریل علیہ السلام آئے ہیں اس بستی کا جو بڑا دروازہ تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور دروازے جبریل نے پکڑا ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، کہ جبرائیل نے زور سے چیخ ماری ہے، خامدون جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا پھونک مارنے سے، ایک چیخ ماری جبرائیل علیہ السلام نے، پوری کے پوری بستی کو اللہ نے ایک لمحے میں موت کی نیند سلا کے رکھ دیا کہ تم نے میرے نبیوں کو قتل کر دیا اور تم نے میرے پیغمبروں کی بات ماننے والے داعیوں کو قتل کر دیا، تو تمہارا حشر تو پھر یہی ہونا ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس بستی کے نبیوں کا نام کا تذکرہ قرآن میں لگی ہے، بستی کون سی قرآن میں لگی ہے، سورہ یاسین میں تذکرہ مل رہا ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وہ سارا واقعہ اللہ نے فرمایا کہ جو قصص ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ صحیح روایت کے مطابق اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تاکہ علم ہو سکے کہ ان نبیوں کا تذکرہ جب قرآن میں لگی ہے تو ہم کیوں کریں، بستی کا نام لگی ہے تو ہم کیوں بیان کریں، لہذا اللہ تعالیٰ نے چند بستیاں ایسی جن کو ایک ساتھ اللہ نے ہلاک کیا ہے، اس میں سے ایک بستی یہ بھی تھی کہ 3 پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہ کیا، اللہ نے ساری کی ساری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ اب ہم نے خطبے میں دوسری آیت پڑھی تھی، اس دوسری آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے جو یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس علیہ السلام بھی ہمارے پیغمبروں میں سے گزرے ہوئے ہیں، کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ 3 طرح سے مخاطب کرتے ہیں، فاصبر لحکم ربک فلا تکن کصاحب الحوت ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، او مچھلی والوں کا تذکرہ آپ یاد کرو، مچھلی والے کو یاد کرو۔ دوسری جگہ وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، کہ مچھلی والے کا تذکرہ آپ کر لیجئے کہ مچھلی والا پیغمبر کون ہے۔ اب اس کو تذکرہ اللہ سورہ صاد میں تذکرہ کر رہے ہیں، سورہ صاد سے پہلے سورہ زمر میں تذکرہ، سورہ صافات میں تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ یونس علیہ السلام بھی میرے پیغمبروں میں سے ہے اور میرے نبیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا وہ عاشوری قوم کی طرف مبعوث فرمایا۔ عاشوری جو قوم ہے وہ نینوا کی بستی تھی، اس بستی کی تعداد بعض علماء فرماتے 20,000، بعض کہتے 40,000، بعض کہتے 60,000۔ اللہ فرماتے خاموش بھی رہو، اللہ خود فرماتے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، اس قوم کی آبادی 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی بستی کی تعداد کو اللہ بیان فرما رہے، اس کی قوم کی بستی کی جو تعداد تھی 1,00,000 سے کچھ زیادہ تھی، 1,00,000 سے زیادہ آبادی والا یہ شہر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فآمنوا فمتعناهم إلى حين، یہ واحد قوم ہے کہ جن کے ایمان لانے نے ان کو نفع دیا ہے، ورنہ جتنی قومیں ہیں عذاب کو دیکھ کر اگر وہ ایمان لائی گئے تو فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو تو اللہ نے ایمان قبول نہیں کیا سوائے اس بستی کے۔ عذاب کو دیکھ کر کلمہ پڑھی گئے، اللہ نے توبہ کو قبول کیا ہے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب لما کشفنا عنہم العذاب عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کا عذاب ہٹا دیا تھا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ تو پہلے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان کا نام اصل ہے یونس ابن متہ، ان کا نام ہے یونس ابن متہ، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ نینوا بستی میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تھا، 7 سال تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے، عاشوری قوم کو طرف اللہ نے ان کو بھیجا ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک عیسائی یہودی آتا ہے مدینے کے بازار میں،
اور وہ بازار میں کوئی چیز مدینے میں بیچ رہا تھا، بیچتے بیچتے کسی سے جھگڑا ہوا تو اس نے قسم کھایا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی جس کو اللہ نے تمام انبیاء پر سب سے زیادہ فضیلت نصیب فرمائی ہے۔ ایک صحابی سامنے تو کہا کہ اچھا حضرت موسیٰ کو سارے نبیوں پر فضیلت ہے، پھر ہمارے نبی کہاں گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابی نے کہا کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو کہ اللہ کے نبی کو تمام نبیوں پر سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ لہذا وہ کہتا نہیں موسیٰ کو تمام نبیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جب بات آگے بڑی صحابی برداشت نہ کر سکے، گستاخ رسول کو عاشق رسول کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ایک تماچا اٹھا کے مارا ہے۔ لہذا وہ یہودی نبی کے دربار میں پہنچا کہ ہم آپ کے ذمہ ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ہماری طرفداری کرنا اور ہمارے حکموں کا فیصلہ کرنا اور ہمارے معاملوں کا فیصلہ کرنا۔ لہذا وہ آیا ہے کہ تمہارے صحابی نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ تو کہا کہ بات کیا ہوئی؟ ساری بات جب نبی کے سامنے رکھی گئی ہے تو نبی کے سامنے بیان کرنے کے بعد نبی نے کہا کہ لا تفضلونی علی موسیٰ، ارے مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دیا کرو، اس سے کہ جب میدان محشر بھرے گا، جب اللہ دوبارہ سور پھونکنے کا حکم فرشتے کو دیں گے، جب انسان قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے میں کھڑا رہوں گا تو میں کیا دیکھوں گا؟ میں دیکھوں گا علی قوائم العرش، جب میری نگاہ عرشوں پر پڑیں گی تو کیا دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو چکے ہیں اور عرش کے پائے کو پکڑ کر گر گرا رہے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ موسیٰ مرے تھے کہ نہیں مرے تھے، یا مجھ سے پہلے اللہ نے زندہ کر دیا تو موسیٰ کو فضیلت نہ دو۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ نبی سے زیادہ اونچا ہو گیا۔ اللہ کے نبی کی تواضع تھی، بلکہ نبی نے یہی کہا وَلَا تَفَضِّلُونَ عَلَى يُونُسُ بْنِ مَتَّىٰ، مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، کیا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو کہ یونس علیہ السلام ہمارے نبی سے گویا بڑے لگی ہے۔ اللہ کے نبی سارے نبیوں کو حوصلہ افزائی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی اچھا بڑے ہونے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں سب سے چھوٹا ہوں، جو کہے میں سب سے بڑا ہوں تو سمجھ جانا یہ سب سے چھوٹا ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ اللہ کے نبی کی سب سے بڑی تواضع یہ تھی کہ مجھے ان پر فضیلت مت دو، میں چھوٹا ہوں، یہی مقام ہے کہ آنے والا سب سے آخری میں ہے۔ تواضع اتنی زیادہ ہے لو یمشی علی الصراط لم یتبعہ تحت قدمیہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشع علیہ السلام کو حضرت شاعیہ علیہ السلام سے صفات نبی کی بیان فرمائی تھی تو ایک صفت یہ بیان فرمائی تھی وہ نبی ایسا ہوگا لو یمشی علی الصراط کہ چلنے میں ایسی مسکنت ہوگی، اگر چراغ کے اوپر پیر رکھے گا اتنی تواضع کے ساتھ پیر رکھے گا کہ قدموں کی وجہ سے چراغ کی بتی بھی بجھنے نہیں پائے گی۔ وہ لو یمشی علی الخشب الیابس، اگر سوکھی لکڑیوں کے ٹکڑوں پر بھی نبی پیر رکھے گا تو قدموں کی رکھنے کی وجہ اتنی تواضع ہوگی کہ وہ جو پتے ہوتے ہیں اس کی لکڑیوں کے کڑکڑانے کی آواز بھی لوگوں کو سنائی نہیں دے گی۔ ایسا تواضع کے ساتھ آج عورتیں بھی گھوڑے کی طرح چلتی ہے، مرد بھی ٹاپے مار کے گھوڑے کی طرح چلتا ہے۔ سیڑھی سے چلنے والا تو ضرور کوئی گھوڑا اوپر چل رہا ہوگا، ٹک 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 ٹک۔ تو تواضع اتنی زیادہ تھی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، مجھے یونس بن متیٰ پر فضیلت مت دو، مجھے کسی نبی پر فضیلت مت دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کی تواضع تھی، ورنہ لواء الحمد بیدی کہ کائنات کے تمام نبی ایک طرف ہو گئے، اللہ کے نبی فرماتے آخرت میں لواء الحمد اللہ میرے ہاتھ میں عطا فرمائے گا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میری وجہ سے اللہ کھولے گا۔ مقام تو وہ ہے کہ میری اجازت کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور سارے لوگ میرے پاس سفارشی بن کے آئیں گے، نبیوں کے پاس جائیں گے، نبی انکار کریں گے لیکن ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کر سکیں گے، وہ مقام میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو نبی نے فرمایا صحابی سے کہ مجھے موسیٰ پر فضیلت مت دو، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ لو فیکم موسیٰ حیا ثم اتبعتموہ، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تب بھی اس کو محمد کا کلمہ پڑھنا پڑتا، اگر موسیٰ میرا کلمہ نہ پڑھتے ثم اتبعتموہ تم موسیٰ کے پیچھے چلتے اور موسیٰ میرے پیچھے نہ چلتا تو اللہ نے فرماتے ہیں ثم اتبعتموہ لضللتم کہ تم بھی گمراہ ہوتے اور موسیٰ بھی گمراہ ہو جاتے۔ کہ اب نبی کے دور میں اگر کوئی نبی عیسیٰ بھی آئیں گے تو وہ محمد مصطفیٰ کی شریعت کو زندگی گزارتے ہوئے آئیں گے۔ تو بہر کیف عرض کرنا چاہ رہا ہوں اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ مجھے فضیلت مت دو، لہذا نینوا بستی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔
اللہ کے نبی طائف کے سفر میں جا رہے ہیں، آپ نے سنا عبد یالیر ہے، مسعود حبیب ہے، جب ثقیف کے سرداروں نے اوباشوں کو لگا کر نبی کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، نبی زخموں سے چور گئے، سارا جسم لولہان ہے، حتیٰ کہ جوتیاں رنگین ہو چکی ہے۔ علی بن ابی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب طائف کی وادی میں تم کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری قدم میرے نبی کے قدموں پہ کیوں جاتی ہے کہ میرے نبی کے جوتے خون سے رنگین ہو گئے تھے، کاش اس دن میرے نبی کے جسم سے کرتا نکال کے تم دیکھتے، تب تمہیں پتا چلتا کہ روزانہ لوگ غسل پانی سے کرتے ہیں، آج جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خود کے خون سے کیا ہوا تھا۔ ایسے حالات اللہ نے ڈالے ہیں۔ جب اس سے دو چار ہو کے نبی باہر نکلے ہیں، عتبہ کا باغ تھا، باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، عتبہ نے دیکھا یہ نبی ضرور ہے لیکن میرا رشتہ دار تو ہے، یہ قریشی تو ہے۔ عتبہ اپنی دشمنی بھول گیا، عتبہ نے اپنے ہاتھ سے انگور کے خوشے توڑے اور توڑ کر تشت میں رکھے اور اپنے عداس نامی غلام کو بلا کر کہا کہ وہ نوجوان جو دکھ رہا ہے نا اس کو جا کے کہنا یہ انگور رد نہ کرو، تمہیں میری رشتہ داری کا واسطہ، دوستی دشمنی اپنی طرف، لیکن میری رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ میری قوم نے تیرے ساتھ کیا حال کیا ہے کہ دشمنوں کے آنسو نکل پڑے۔ عداس نامی غلام کہتے میں چل پڑا، نبی کے سامنے میں نے تشت پیش کیا، نبی پورے جسم خون خون، نبی لبریز تھے، نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انگور کا ایک دانہ توڑا ہے، تو عداس نے کہا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں وہ تو کبھی بسم اللہ نہیں پڑھتے، تو نبی نے پوچھا تم کہاں کے ہو؟ اس عداس نے کہا تھا میں تو نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ نے اچھا یونس بن متہ میرے بھائی کے گاؤں کے ہو؟ اس نے کہا تم کیسے جانتے ہو؟ کہا کہ وہ بھی اللہ کا نبی اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ، آپ سچ کہتے ہو کہ وہ یونس بن متہ پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہو، آپ سچے رسول، ان قوم کو کیوں نہیں پتا؟ نبی اپنے دکھ درد سارے بھول گئے جب ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے۔ تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں عداس نامی غلام بھی نینوا کا رہنے والا جہاں یونس علیہ السلام اللہ نے بھیجا تھا، لہذا اب یونس علیہ السلام جس بستی میں آئے ہیں میں نے آپ سے کہا وہ عاشوری قوم کی حکومت تھی، 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی، بستی بڑی خوشحال زندگی گزارتی تھی۔ وقت کا نبی دعوت دے رہا ہے لیکن دعوت کو قوم نے نہ مانا، وقت کے نبی نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہلاک کرے، یعنی اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، لہذا یونس علیہ السلام نے اللہ سے عذاب کو مانگا ہے، لہذا اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ جب قوم نہ مانی، اچھا کیوں مانگا؟ ان کی مدت پوری ہو گئی تھی دعوت کی، لہذا جب قوم اللہ نے کہا ٹھیک ہے عذاب آنے والا ہے، اب کب آنے والا ہے یہ نہیں سوچا، اپنے ذہن کے مطابق سوچا شاید آج رات میں آ جائے گا، ہے نا، نل آنے والا ہے، کب آئے گا؟ شاید آج رات میں آئیں گے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور بہت آسان ہے مستورات کے لیے، فجر کی نماز کے لیے بولے انگڑائیاں بھر کے نہیں نہ یہ دکھ رہا وہ دکھ رہا، ٹھیک ہے، لیکن جب نل آیا تو 4 بجے آنکھیں سیک کر بیٹھیں گے سب کہ نل کبھی آج چلا گیا تو پھر 15 دن کے بعد آئے گا۔ دیہاتوں میں چلے جاؤ پوری رات ٹھنڈی میں کھڑے ہوتے کھیت میں، پورے کھیت کو عشاء سے لے کر فجر تک پانی دیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کے سامنے رات میں 2 رکعت ہو یا فجر کی نماز میں کھڑا ہونا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تھوڑے سے نفع کے لیے رات کی قربانی آسان، لیکن تھوڑا سا نفع نہیں، آخرت کا لامحدود نفع ہے، اس کو سامنے رکھ کر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو وقت کے نبی نے سوچا شاید ابھی آئے گا، تو اپنی ذہن کے مطابق طے کر لیا اذ ابق الى الفلک المشحون، بستی سے نکل گئے کئی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام بستی سے نکل پڑے اور دریا کے کنارے جا کے کھڑے کسی کشتی کی تلاش میں، ایک کشتی سامنے آ گئی، جب کشتی آ گئی تو کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی چلی گئی بیچ سمندر کے اندر، اچانک اللہ تعالیٰ نے عذاب میں بھور میں اس کو پھنسا دیا۔ جب کشتی ڈوبنے کے قریب ہوئی تو قوم کے ملاح نے کہا، بادبان نے کہا، کپتان نے کہا، کشتی چلانے والے نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر بھاگ کے کبھی آ جاوے تو تب جا کے کشتی بھور میں پھنستی ہے۔ یونس علیہ السلام کو یاد آیا کہ میرا آقا تو خدا ہے، میں نے رب سے پوچھا نہیں کب آنے والا ہے، اس سے پہلے میں بستی سے نکل گیا، شاید میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، کہا کہ میں ہی وہ ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، اور یونس علیہ السلام کو پوری بستی جانتی تھی، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی عفت، ان کی پاک دامنی، ان کی عبادت کے چرچے پوری قوم میں تھے۔ کہا کہ حضرت آپ نہیں ہو سکتے، آپ نہیں ہے، کہا کہ نہیں میں ہی ہوں۔
ایک علاقے میں کسی نے خواب میں کہا کہ پوری بستی میں ایک گنہگار ہے، وہ نکل جائے باہر نہ، ہم بارش کا نظام اللہ برسا دیں گے۔ اچھا، استسقاء پڑھنے کے لیے گئے، اعلان ہو رہا ہے، امام صاحب اعلان کرے جو گنہگار ہو نکل جاؤ بستی میں سے یہاں سے، تاکہ بارش کا نظام برسے۔ پوری بستی میں سے ایک بھی نکلنے کو تیار نہیں، کہ دیکھیں کون نکلتا ہے کون نکلتا ہے، سب بڑے کتب ابدال بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب بہت دیر ہو گئی تو سر سختی نے کہا شاید میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میری وجہ سے بارش نہیں برس رہی۔ اٹھے باہر نکلے، ابھی باہر نہیں نکلے بارش کا نظام شروع ہو گیا۔ لوگوں نے او عالم صاحب اتنے بڑے، یہ تو کیا بولتے چھپا رستم نکلے، اتنے گنہگار، ان کی نوسط سے بارش رکی ہوئی تھی۔ غیب سے آواز آئی، ارے دیوانو، جس کی وجہ سے روکا تھا جب وہ تم اپنے آپ کو گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں ہے، میرے ایک نیک بندے نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھا کہ میں نے اسی کی وجہ سے بارش کا نظام شروع کیا ہے۔ گنہگار تو سمجھو ہے لیکن گنہگار سمجھنے کو تیار نہیں۔ اذ ابق الى الفلک المشحون، وہ چل پڑے ہیں، اور چلتے چلتے جب کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھونوں پر کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ حضرت یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ تو بڑے نیکوکار ہیں، آپ نہیں ہو سکتے۔ چلے کام کرتے، کوڑا ڈالتے ہیں، کوڑا اندازی ہو رہی ہے، جب کوڑا ڈالو تو نام یونس علیہ السلام کا نکلے۔ کہا کہ نہیں حضرت آپ نہیں ہو سکتے۔ فساہما فکان من المدحضین، کوڑا اندازی ڈالتے ہیں تو نام انہی کا نکلتا ہے۔ فساہما فکان من المدحضین، پھر ڈالے انہی کا نام نکلے۔ جب 3 مرتبہ اس طرح ہوگا، کہا کہ بس کرو بھائیو بس کرو، مجھے پتا ہے کہ میں بھی اللہ کا نافرمان، اللہ کا باغی ہوں، اور اللہ کی اجازت کے بغیر میں اپنی بستی سے نکل گیا، اپنی بستی کو میں نے چھوڑ دیا ان کے حال پر، جس کی وجہ سے مصیبت تم پر آ رہی ہے، وہ بھی مصیبت میں، تم بھی مصیبت میں نہ پڑ جاؤ، اب مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ فساہما فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت فہو ملیم، فوراً اٹھائے، بعض روایت میں ان کو پھینکا گیا نہیں، بلکہ وہ خود انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے، اپنے آپ کو غرق کیا ہے۔ لیکن اللہ کا نظام تو دیکھو، اللہ نے ایک مچھلی پیدا کی تھی، حکم اس کو دیا تھا تیرے پیٹ میں یونس میرے بندے نے آنا ہے، وہ تو پیدا ہونے کے بعد سے انتظار میں وہی گھما کرتی تھی۔ ادھر چھلانگ لگائی ہے، فالتقمہ الحوت وهو ملیم، ادھر چھلانگ لگائی، یونس علیہ السلام کو پیٹ میں مچھلی نگل لیا ہے۔ جب مچھلی نگل لیا تو مچھلی گشت کرتی تھی اوپر، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے، لیکن ایک دن یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ باہر کی آوازیں میرے کانوں میں آتی ہے، نیچے قعر البیر، جب جو سمندر کی گہرائی ہوتی ہے وہاں مچھلی یونس علیہ السلام کو لے کر چلی، تو ایک شور و گل اندر، تو یونس علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ میرے بندے تو اپنی قوم کو بھلا کے آ گیا، یہ ساری مخلوقات سمندر کی تہ میں ہے جن کو کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن ایک لمحہ بھی میرے مسکر میری رب سے، اللہ فرماتے میری یاد سے مخلوقات غافل نہیں ہوتی، یہ تمام مچھلیاں روزانہ میری تسبیح پڑھ کے مجھے یاد کرتی ہے، تو بھی تو یاد کر مچھلی کے پیٹ میں۔ اوہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اللہ فرماتے ہیں اگر یونس علیہ السلام وہ تسبیح نہ پڑھتے، وہ اللہ نے فرمایا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی فرماتے فدعا، جو بھی اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا کو یونس کی طرح ضرور قبول کرتے ہیں، شرط یہ کہ کیفیت یونس والی اس کے اندر پیدا ہو، اضطراب ہو، درد غم ہو، اپنے گناہ پہ معافی ہو، یہ دعا پڑھ کے مانگے اللہ دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ لہذا اسی کے اندر اسم آدم بھی چھپا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو اسم آدم کو لے کر دعا مانگتا ہے لا الہ الا انت، یہی کہی اللہ کا نام اسم آدم اللہ نے اس میں چھپا رکھا ہے، لہذا جو اس کو مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرما دیتے ہیں۔ تو یونس علیہ السلام رو رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، کتنے دن؟ 40 دن۔ اللہ نے ایسی جیل بنائی، کھانے کا سارا انتظام، اس کو شیش محل بنا دیا، سارے نظارے سمندر کے کر رکھے گئے، وقت کہ نبی کو عذاب کی شکل میں مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، اوپر کیا ہے، مخلوقات کا نظام کیسے ہے، ساری تسبیحات کو سننے کا نظام اللہ تعالیٰ یونس علیہ السلام کے لیے کر دیا، مچھلیوں کی تسبیح سن لگے ہیں۔
ایک ضعیف حدیث سناؤ آپ کو، دل تو نہیں چاہ رہا لیکن آپ کو پتہ چلے گا مچھلیاں بھی کیسے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ابو بکر صدیق کو بھوک لگی، گھر پہ گیا، بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا کچھ نہیں ہے۔ باہر نکلے، عمر بن خطاب بھی ساتھ میں تھے، کہا کہ کچھ رقم ملا کے مچھلی نہ خرید لے؟ کہا کہ ٹھیک ہے۔ دونوں گئے مچھلی، ضعیف روایت آپ کے سامنے، لیکن اصل میں آپ کو مچھلی کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لہذا دونوں نے مچھلی خریدی، روپیہ اتنا نہیں تھا کہ دو خریدتے، روپیہ اتنا تھا کہ دونوں میں ایک ہی مچھلی آ سکتی تھی۔ چھوٹی سی مچھلی خریدی، جو بھی ہو، خریدنے کے بعد اس کے دو ٹکڑے، ابو بکر آدھی تم لے جاؤ، آدھی میں لے جاتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے دوپہر میں دیا ہے بیوی کو، اور عمر بن خطاب نے دیا ہے اپنی بیوی کو، کہا کہ اس کو پکاؤ، شام میں ذرا مزے سے کھاتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد ابو بکر گئے ہیں، ہو گئی؟ کہا کہ نہیں، ابھی تک تو گڑ ظہر سے رکھی ہے اور ابھی تک پکی نہیں ہے۔ کہا کہ کوئی بات نہیں، مغرب بعد آتے ہیں۔ مغرب کے بعد آئے، بن گیا کھانا، کہا کہ نہیں، مچھلی گلتی نہیں۔ ابو بکر صدیق حیران، اتنے گھنٹے ہو گئے مچھلی گلے نا؟ وہ ٹکڑا کہا کہ لاؤ دکھاؤ، تو صحیح سالم اس کو اٹھایا، لے کر چل پڑی ہے۔ چلتے چلتے سوچا کہ عمر کے پاس جاتے، اس کے پاس اسی کا آدھا حصہ تو ہے، میری نہیں گلی تو شاید اس کی گلی ہوتی، اس میں سے کھا لے۔ عمر بن خطاب بھی یہی سوچ کر چل پڑے ہیں، دونوں ایک جگہ جا کے ملاقات کرتے ہیں، دونوں کے ہاتھ پیچھے۔ عمر کیا حال ہے، کھانا شانا ہو گیا؟ کہا کہ نہیں یار۔ کہا کہ تمہارا؟ کہا کہ نہیں، مچھلی گلی نہیں۔ کہا کہ نہیں گلی، میری بھی نہیں گلی یار۔ اب دونوں چلتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ او ہو، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، نبی کو ساری داستان سنائی، مچھلی خریدی، دو ٹکڑے کیے، صبح سے شام میں مچھلی گلتی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَالسَّمَكُ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيَّ، یہ وہ مچھلی تھی جو محمد مصطفیٰ پر درود پڑتی تھی، تم نے اس کو دو ٹکڑے کر دیے، قیامت کی شام تک نہیں جل سکے گی، نہ پک سکے گی نہ گل سکے گی۔ اللہ کی یہ مچھلی مجھ پر درود پڑا کرتی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو گلنے سے اس کو بچا لیا ہے۔ لہذا مچھلیاں بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ کی تسبیحات پڑتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی ڈھیلا استعمال کرے نا، اس کو پہلے 3 مرتبہ زمین پہ بجا دے۔ کیوں؟ کہ وہ دنیا کی تمام مخلوقات اللہ کی تسبیح پڑتی ہے، وہ کنکر بھی اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوگا۔ اگر ذکر میں ہو تم اس کو گندگی میں استعمال کرے تو اچھی بات نہیں ہے، اس کو پہلے بجا دو تاکہ وہ سمجھ جائے کہ مجھے استعمال ہونا ہے، وہ اپنا ذکر بند کر دے، بعد میں تم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ پوری کائنات کی مخلوقات، اس سے علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مور کہتا ہے کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس کی تسبیح ہے۔ تیتر کی تسبیح الرحمن علی العرش استوى، میرا اللہ تو عرشوں پر جلوہ افروز ہے۔ بانس کی تسبیح عش ما شئت فإنک میت، جتنا چاہے جلو ایک دن مرنا پڑے گا۔ مینڈک کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، میرے رب کی ذات تو پاک ہے۔ شیر کی تسبیح اللہم لا تسلطنی من اہل المعروف، اللہ آج تیرے کسی نیک بندے پر مجھے مسلط نہ کریو۔ ایسے کہ روزانہ کتا تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی کلبا ولم یجعلنی حمارا، اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے کتا بنایا لیکن مجھے گدھا نہیں بنایا۔ روزانہ گدھا دعا کرتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی حمارا ولم یجعلنی خنزیرا، اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے گدھا بنا خنزیر نہیں بنایا۔ روزانہ خنزیر تسبیح اور دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، اللہ تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو نے مجھے خنزیر تو بنا لیکن مجھے بے نمازی بنا کے پیدا نہ کیا، جو اللہ کی پاکی بیان نہ کرتا ہو۔ تو بہر کیف عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لگے گئے یونس علیہ السلام کے تسبیحات کی آواز۔ اللہ نے کہا میری مخلوقات تسبیح پڑھتی ہے تو بھی تو تسبیح پڑھ۔ فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون، اللہ فرماتے میرا نبی یونس اگر تسبیح نہ پڑھتا قیامت کی شام تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ فنبذناه بالعراء وهو مليم وهو سقيم، جب فرشتے تسبیح سن رہے تھے نا تو پوچھا یا اللہ یہ تیری مخلوق کے ساتھ ایک انسان کی تسبیح کیسے؟ اللہ نے کہا میرا بندہ یونس مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اب فرشتے دعا کر رہے اللہ یونس کو معاف فرما، یونس کو معاف فرما، یونس کو معاف فرما۔ یونس کی دعا کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی آمین ہوئی۔ اللہ نے تب 40 دن کے بعد یونس علیہ السلام کو مچھلی کے باہر نکالا۔ فرشتوں کی دعا سنی گئے اور یونس علیہ السلام کی دعا سنی گئے، تب مچھلی آئی ہے فالتقمه الحوت وهو مليم، جہاں اللہ نے فرمایا فنبذناه بالعراء وهو سقيم۔ اللہ فرما رہے ہیں
وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِن شَجَرٍ مِّن یقطین، اللہ فرمان مچھلی آئی ہے اور ان کو باہر اگل دیا ہے۔ جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے بالکل نازک اور نرم ہوتا ہے، مچھلی کی گرماہٹ کی وجہ سے یونس علیہ السلام بالکل پگھل چکے تھے، اتنا نرم، اگر مکھی بھی بیٹھتی تو تکلیف ہوتی تھی۔ اب یونس علیہ السلام پریشان کہ مچھلی کے پیٹ سے نکلا تو ہوں، لیکن یہاں آ کے ایک مصیبت کے مکھی بیٹھے تو وہ بھی تکلیف ہو رہی ہوتی نا، کوئی بیماری ایسی تھوڑا سا بھی او یار مت چھیڑو مت، تو ایسی تکلیف یونس علیہ السلام کو ہو رہی ہے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، اللہ جہاں فرماتے ہیں وہی فرماتے ہیں فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِن شَجَرٍ مِّن یقطین، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بالکل کدو کا بیل وہاں پر جاری کر دیا۔ کدو وہاں درخت اس کا لگ گیا، بیل اس کی آ گئی۔ اور لوکی جو ہوتی ہے اس کی واحد صفت یہ ہے، ابھی تم گزرو نا یہاں منڈی والوں کی 7-8 دکانیں ہیں، اگر میں جھوٹا آپ کو نکلوں ساری ترکاری میں مکھی بیٹھے گی لیکن کبھی کدو پہ مکھی نہیں بیٹھے گی، کبھی کدو پر مکھی نہیں بیٹھتی ہے۔ اللہ کا عجیب ضابطہ ہے۔ اللہ نے وہاں کدو کو اگایا، علماء فرماتے ہیں تاکہ کدو کو دیکھ کر مکھیاں حضرت یونس علیہ السلام کے جسم پہ نہ بیٹھ سکے، میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے کدو کی بیل وہاں جاری فرما دی۔ غذا کے لیے بھی کام آتا ہے، دوا کے لیے بھی کام آتا ہے۔ اور میرے نبی کو سب سے زیادہ محبوب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں جیسے میں آپ بوٹی تلاش کرتے ہیں ویسے وہ کھانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوکی تلاش کرتے تھے، اس لیے لوکی۔ اور ایک گستاخ نے کہا تھا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ لوکی کو میں پسند نہیں کرتا، امام یوسف نے فتویٰ دیا جو میرے نبی کے لوکی کو پسند نہ کرے اس کا قتل کرنا بھی میرے نزدیک واجب ہے، یہ بدبخت میرے نبی کی سنت کو پسند نہیں کرتا۔ امام عبد الوہاب قاضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے قاضی گزرے ہیں، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، 12 سال کا بچہ تھا، ان کے لیے جی رہے تھے، بوڑھا باپ ہے اور 12 سال کا بچہ ہے، اس کے لیے جی رہے ہیں۔ لہذا ایک دن بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے کھاتے لوکی سامنے آئی، بچے کا بیٹے کھاؤ، بچے نے ایسے ڈھکیل کے کہا مجھے پسند نہیں ہے۔ اتنے جذبات میں آ گئے، نبی کیسے دیوانے تھے، اٹھے اور کچن سے چھری اٹھائی اور اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے رکھ دیا، جب تجھے میرے حبیب کی سنت پسند نہیں تو تجھے زندگی میں مجھے پسند نہیں ہے، تو بھی مجھے عزیز نہیں ہے کہ تم میرے حبیب کی سنت کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور لوکی بنی ہوئی تو کھا گئے، شام میں آئے تو پھر لوکی، کل صبح پھر لوکی، شام میں پھر لوکی۔ بیگم طبیعت خراب ہے، سمجھیے آپ طبیعت خراب ہے آپ کی، کہا کہ نہیں، پھر صبح بھی لوکی شام میں بھی لوکی، 1 ہفتہ ہو گیا صبح شام لوکی لوکی، کچھ دوسری دال شال دوسری نہیں ملتی کچھ۔ اچھا اپنے امام بنے پھرتے ہو، تم نے 3 ہفتہ پہلے، معاف کرنا پچھلے ہفتے تم نے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ لوکی کھانا میرے نبی کی سنت ہے، وہ آواز میرے کانوں میں پڑی تھی، میں نے اپنے خادم سے کہا ہے جب تک مارکیٹ میں لوکی آئے گی تب تک اشرف علی تھانوی گھر میں لوکی ہی بنتی رہے گی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، نبی کی دیوانی تھی وہ خاتون، اور آج لوکی میں آپ پسند نہیں، بوٹی امیر صاحب لو نا، امیر صاحب بولتے نہیں حضرت تم کھاؤ، چاچا جی لو نا، چاچا بولتے بیٹا تم کھاؤ، ایک بوٹی میں لڑے تم لو تم لو تم لو، اچانک لائٹ چلے جاتی اور لائٹ آنے کے بعد بوٹی غائب، تو بوٹی گئی کہاں بھائی، امیر صاحب کہاں گئی، چاچا جی کہاں گئی بوٹی۔ تو لوکی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے مرغوب سمجھ کے اس کو استعمال، سب نیت کرو انشاءاللہ اپنے حبیب کی سنت سمجھ کے انشاءاللہ ہر کھانے میں اس کو استعمال ضرور ہم کریں گے، بالکل بہت بڑی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ مِن شَجَرٍ مِّن یقطین، اللہ نے کدو کا درخت وہاں پر بیل درخت آ گیا، اور ایک ہرنی روزانہ آتی تھی، روزانہ ہرنی آ کر ان کو دودھ پلا کے وہاں سے جاتی تھی، جیسے بچے کو دودھ پلاتے ہیں، اللہ نے پینے کا انتظام بھی کر دیا، اللہ نے درخت کے سائے کا انتظام بھی کر دیا، سارا انتظام اللہ نے کر دیا۔ جب ہوش حواس میں آ گئے ہیں تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھا کدو جو تھا نا اس میں کیڑا لگنا شروع ہو گیا، وہ سوکھ گئی تھی تو کیڑا لگ گیا، جب کیڑا لگنے لگا تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ یہ کیڑا لگ رہا ہے اب میرا سایہ ختم ہوگا، اللہ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی اے میرے حبیب، تمہیں حیا نہیں آئی مجھ سے،
کہ میری قوم کو جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا تھا، ایک کیڑا لگنے کا سایہ تمہیں اس کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، ساری قوم کو تم بغیر اجازت کے میرے نکل چکے ہو اور ساری کی ساری قوم کو عذاب کے سپرد کر دیا۔ اگر تم اس میں رہتے تو ہم عذاب کو کبھی نہ اتارتے، اپنی قوم کو تنہا چھوڑ کے آ گئے، اس وجہ سے ہم نے تم کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا تھا۔ اللہ کے نبی گھبرا گیا، اللہ سے توبہ طائب کر کے جب باہر نکلے گئے، اللہ تعالیٰ نے قوم کی طرف واپس لوٹایا ہے۔ یونس علیہ السلام واپس گئے ہیں، اس اللہ قرآن میں فرماتے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا۔ کیا ہوا تھا؟ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تھے، یونس کے کہنے پر کہ شام تک عذاب آئے گا، جب عذاب کے آثار قوم نے دیکھے گئے، عذاب کے آثار کو دیکھ کر سارے روتے روتے نکلے، بیویوں سے کہا تم بھی نکلو، بچوں سے کہا تم بھی نکلو، غلاموں سے کہا تم بھی نکلو، سارے نوجوان نکلے گئے، سب الگ تھلگ، عورتیں الگ، بچے الگ، مویشی الگ، جانور الگ، سب کو میدانوں میں لے کر آئے ہیں، اللہ سے گل گلا کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ کو رونا اتنا پسند آیا، اللہ نے عذاب کے فرشتوں کو واپس بلا لیا۔ فلولا آمنت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے ہم سے رو رو کے دعا مانگی ہے تو ہم نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا، دنیا کی رسوائی کو ہم نے ہٹا دیا، اور ہم نے ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے ان کو پھر سے زندگی نصیب فرمائی۔ یونس علیہ السلام آئے ہیں، پھر سے تبلیغ کر رہے ہیں، قوم ساری کی ساری نیک بن چکی ہے، پھر یونس علیہ السلام کو اپنی موت اسی بستی میں آتی ہے، اسی بستی میں یونس علیہ السلام کا انتقال ہوتا ہے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئندہ کیا حالات رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر حقیقت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل انک اہل التقوی واہل المغفرہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین یا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ بسم اللہ۔